اچھا ٹھیک ہے بھابھی، جیسے آپ خوش۔ اگلا 1 گھنٹہ ہمیں نیچے سے اوپر کچھ سامان شفٹ کرنے میں لگ گیا۔ بیڈ، گدا، کمبل، تکیے، 2 چیئر، ایک ٹیبل، کچھ برتن استعمال کے۔ واٹر کولر ایک ہی تھا، میں نے حمزہ کو پیسے دیے، وہ لے کے آیا۔ کمرے کی سیٹنگ بھابھی اور حمزہ نے میرے ساتھ ہو کے کروائی۔ بھابھی بہت تھک گیا ہوں، اچھی سی چائے پلا دے۔ جی بھائی ابھی لائی، یہ کہہ کر بھابھی نیچے چلی گئی اور میں وہیں اوپر ہی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میں واقعی تھک گیا تھا، ایک تو رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، آرام کا بھی وقت نہیں ملا تھا، اوپر سے سدرا کی رہائش والی ٹینشن نے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ اب اللہ اللہ کر کے یہ مسئلہ حل ہوا تو مجھے بھی کچھ سکون ملا۔ اب آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی، تبھی فون کی بیل بجی۔ سیل نکال کے دیکھا تو ماموں کی کال تھی۔ ماموں کی کال نے نیند اڑا دی۔ میں نے کال پک کی اور السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، کدھر ہو شاہ صاحب؟ ماموں میں ایک دوست کے ساتھ ایک کلائنٹ سے ملنا تھا، ادھر آیا ہوں۔ ماموں سے جھوٹ بولنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا لیکن مجبوری تھی۔ میں تمہارے آفس کے پاس سے گزر رہا تھا، سوچا ملتا جاؤں۔ جی ماموں ضرور ملتا، لیکن اس وقت میں آفس میں نہیں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مچھلی لی ہے، آج گھر آنا گپ شپ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے ماموں، میں سیدھا آپ کی طرف ہی آ جاؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ میں نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور پھر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ تبھی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا بھابھی چائے لے کے آئی ہوں گی، مگر میرا خیال غلط نکلا، چائے سدرا لے کے آئی تھی۔ ایک پل کو تو میں آنکھ جھپکنا ہی بھول گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو جسم فروشی جیسے گندے دھندے سے وابستہ تھی۔ سدرا کی ہائٹ بھی اچھی تھی اور اس وقت اس نے وہی ڈریس پہنا تھا جو میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ بھی لے لو۔ وہ بیبی پنک کلر کا شفون کا فراک تھا، ساتھ چوڑی دار پجامہ، سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے ایسے گھورتا دیکھ کے شاید وہ بھی پزل ہو گئی۔ سر کیا ہوا؟ اس کی آواز مجھے واپس ہوش میں لے آئی۔ مجھے کافی شرمندگی فیل ہوئی اپنی اس حرکت پہ، لیکن اب پچھتاتے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کچھ نہیں، تم نے چینج کب کیا؟ میں نے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ سر جب آپ لوگ سامان شفٹ کر رہے تھے اس وقت۔ گڈ، تم نے اچھا کیا چینج کر لیا۔ اچھا میں اب گھر چلا جاؤں گا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بھابھی کے نمبر سے مجھے کال کر لینا، میں نے جیب سے وزٹنگ کارڈ سدرا کو دیتے ہوئے کہا۔ سدرا کی ہیلپ کر کے دل بہت خوش تھا، عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا جہان کی کامیابی مل گئی ہو۔ خادم حسین کے محلے سے نکل کے میں نے گھر کا رخ کیا۔ حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جو کل شام آفس سے آ کے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا ابھی تک اسی میں تھا، کیونکہ رات جب ہاسپٹل گیا تھا تو اس کے بعد سدرا کو لفٹ دی اور پھر یہ سب ہوا جس کی وجہ سے ابھی تک گھر نہیں جا سکا تھا۔ اب ماموں کے گھر جانا تھا، اس لیے چینج کرنا ضروری تھا۔ چینج کرنے کے لیے میں نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ کا انتخاب کیا، کیونکہ آج ذرا کزن کے دل پہ چھریاں چلانی تھی جو اکثر لائنیں مارتی رہتی تھی۔ چینج کر کے میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ ماموں کی کال آ گئی۔ شاہ صاحب ابھی پہنچے نہیں تسی؟ 6:30 ہو گئے ہیں۔ بس ماموں 20 منٹ میں آیا، جلدی آپ ادھر۔ اللہ خیر کرے ماموں کی ایک دن میں 2 بار کال، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا؟ اور مسئلے کا دماغ میں آتے ہی مجھے نصیب لال کی یاد ستانے لگی۔ واحد نصیب لال ایسی سنگر ہے جو آپ کو سب مسئلوں سے نکال کے ایک نئے مسئلے میں ڈال دیتی ہے۔ سونگ پلے کیا ہی تھا کہ بیگم کی کال آ گئی۔ 3 بار لا حول ولا قوت پڑھ کے موبائل پہ پھونک ماری، پھر کال پک کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہیں مصطفیٰ؟ گاڑی چلا رہا ہوں اور تمہارے ہجر میں نصیب لال کے گانے سن رہا ہوں۔ نہ اے کیڑا ہجر ہے جس وچ نصیب لال کے گانے سنے جاتے ہیں؟ بیگم کے لہجے میں تیزی تھی۔ اب جیسے انسان کا ہجر کا، اسی حساب سے انسان سنگر بھی سلیکٹ کرے گا نا۔ اب اگر تیری جگہ تیری وہ سہیلی ہوتی جس نے تجھے چھپ کے نمبر دیا تھا تو میں ضرور عاطف اسلم یا نیہا کھوکھر کو سنتا۔ تم ایسے ہی مرو گے، سہیلی کیا میں بھی نہیں آنے والی۔ اور اس کمینی کا حال پھر دیکھا تھا نا تم نے، اور بائی دا وے وہ نیہا کھوکھر نہیں، نیہا ککڑ ہے۔ پہلے کھوکھر ہی تھی، اب ککڑ بن گئی ہے، کسی جھل ککڑ سے شادی کر کے۔ میں اسے جانتا ہوں، پڑھتی رہی ہے میرے ساتھ۔
اگر آپ کے ساتھ پڑھتی ہوتی تو ورلڈ کلاس سنگر نہ ہوتی، بلکہ آپ کے نصیب و لال کی کوئی منی برانچ ہوتی۔ خبردار میڈم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بھاڑ میں جائے آپ کی میڈم۔ گھر کب جاؤ گے؟ مجھے ویڈیو کال کرنی ہے۔ سوری میڈم، ویڈیو کال نہیں ہوگی۔ وٹ؟ کیوں نہیں ہوگی؟ فضول بات، اصل میں وائی فائی کاٹ دیا ہے پی ٹی سی ایل والوں نے۔ میں نے بیگم کے ارمانوں پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی۔ وجہ کل تک تو ٹھیک تھا، اور کاٹا کیوں؟ بیگم کی آواز میں غصہ تھا۔ بس یار، بل جمع نہیں کروایا گیا۔ فضول بات ہے مصطفیٰ، کیوں نہیں کروایا بل جمع؟ بس پیسے نہیں تھے میرے پاس، غریب ہو گیا ہوں میں مذاق کے موڈ میں تھا۔ نہیں، مجھے ویڈیو کال کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے، اور اگلے 30 منٹ میں کال پک ہو، اور اگر وائی فائی نہیں تو زوم کا پیکیج کر لیں ویکلی۔ بیگم نے آئیڈیا دیا، لیکن وہ مصطفیٰ ہی کیا جو بیگم کی واٹ نہ لگائے۔ سو میں نے کہہ دیا کہ بیلنس نہیں ہے۔ اب بیگم کافی تپ چکی تھی، اس لیے فوراً جواب آیا، یہ میرا مسئلہ نہیں، تمہارا مسئلہ نہیں تو میرا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بات تمہیں کرنی ہے نا، تو بیلنس بھیجو۔ اوکے، بھیجتی ہوں۔ شکریہ، 5 سے کم مت بھیجنا، ورنہ میرے فون کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں تم مجھے مل گئے تھے۔ اب وہ فل تپ چکی تھی، اسی منحوس گھڑی میں جو 450 کی لی تھی۔ اسی لڑائی میں ماموں کے گھر کے سامنے پہنچ گیا اور بیگم کو بتایا کہ میں ماموں کے گھر آیا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ ماموں کے گھر آئے ہوئے بیگم نے تصدیق چاہی۔ جی ماموں کے گھر آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ واو، ویری نائس، بیگم کے چہکنے کی آواز آئی۔ مجھے فیل ہوا کہ کچھ غلطی کر دی میں نے، لیکن سمجھ نہ آئی کیا غلطی کی۔ لیکن اگلے ہی لمحے بیگم نے سمجھا دیا۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، ایسا ہے کہ آپ ماموں کے گھر آئے ہیں، تو ماموں کے گھر کا تو وائی فائی ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بیلنس بھیجنے کا پروگرام کینسل۔ اوپر جائیں اور ماموں سے فری ہو کر بات کریں، یا اچھا ہوا میرا 500 بچ گیا۔ اب بیگم نے باقاعدہ نعرہ مارا، تیرا تو میں بڑا علاج کرتا ہوں، ذرا رک۔ میں نے غصے سے دانت پیسے۔ کیا ہے نا مصطفیٰ شاہ، جب آپ جیسا بندہ غلطی کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے اسے اپنی غلطی پہ پچھتاتا دیکھ کے۔ بائے، بیگم نے ہنستے ہوئے کال بند کر دی، اور میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میرے معاملے میں ایسی ہی تھی، اپنے امی ابو کی بھی نہیں سنتی تھی، نہ بہن بھائیوں میں سے کسی کی خاطر میں لاتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں جنون ہوں اس کا، اور یہی سچ تھا۔ ماموں کے گھر سے فری ہو کے میں گھر آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ منیبا کو میسج کیا تو فوراً جواب آ گیا، اور ساتھ ہی کال بھی۔ اس سے 1 گھنٹہ بات کی اور خوب جیب بھر کے تنگ کیا۔ کال ختم ہونے کے بعد جب بستر میں آیا تو آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کے دماغ الجھ گیا۔ بار بار یہ سوچ آ رہی تھی کہ سدرا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ کون ہے، کدھر سے آئی ہے، اگر کل کو کوئی مسئلہ بن گیا یا اس نے کوئی واردات کر دی تو۔ یہ سوچ آتے ہی دماغ نفی کر دیتا کہ وہ ایسی نہیں لگتی۔ دوسرا خیال یہ آتا کہ منیبا میرے لیے پاگل ہے، اسے کیسے بتاؤں، کہیں وہ مجھے غلط ہی نہ سمجھ لے، اور اس غلط فہمی کے اثرات کہیں ہمارے رشتے پہ نہ پڑے۔ یہ خیال کافی خوفناک تھا، لیکن ایک بات بہت عجیب ہو رہی تھی کہ دماغ جب بھی سدرا کے خلاف کوئی بات سوچ کے لاتا تو دل فوراً سدرا کے حق میں دلیل دے دیتا۔ گھوڑے بیچ کے سونے والی کہاوت سن رکھی تھی، لیکن عمل اس پہ لائف میں پہلی بار کیا تھا۔ رات کو دماغ کافی الجھا ہوا تھا، سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب سویا تھا، اور جب سویا تو گھوڑے کیا گدھے بھی بیچ کے سویا۔ جب آنکھ کھلی اور موبائل پہ وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ باس کی 5 مس کالز، 4 کولیگ کی 17 مس کالز، اور بیگم کی 2 مس کالز منہ چڑھا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ جن کی مس کالز آئی تھیں ان کے کافی میسیجز بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ خوفناک میسیج بیگم کے تھے۔ کبھی کبھی بیگم کی دھمکیوں کے بعد مجھے شک ہوتا تھا کہ میری بیوی طالبان کے کسی خونی گروپ کی کمانڈر ہے۔ مطلب عجیب بکواس کرتی تھی، بم سے اڑا دوں گی، قتل کر دوں گی، اٹھوا لوں گی۔ 800 کلومیٹر دور ہو کے بھی یہ عورت میرا خون ہر وقت خشک کیے رکھتی تھی۔ میں کچھ دیر ایسے ہی بیڈ پہ لیٹا سوچتا رہا، پھر کچھ سوچ کے آفس کال کی اور آپریٹر کو خادم سے بات کروانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد خادم کی آواز سنائی دی، السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو خادم حسین؟ الحمدللہ صاحب جی۔ آپ کیسے ہیں اور آفس کیوں نہیں آئے آپ؟ بس یار ابھی آنکھ کھلی ہے، آتا ہوں کچھ دیر تک۔ تم گھر کا نمبر لکھواؤ۔ جی صاحب، لکھ لیں۔ دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، پتہ کرو سدرا کیسی ہے۔ میں نے نمبر ڈائل کر کے فون سپیکر پہ ڈال دیا۔ دوسری رنگ پہ کال پک کر لی گئی۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کون؟ بھابھی، میں مصطفیٰ ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کیسے ہیں؟ جی شکر مالک کا۔ سدرا کدھر ہے؟ اپنے روم میں ہے بھائی، ذرا بات تو کروا دیں۔
جی بھائی ابھی کرواتی ہوں. کچھ سیکنڈ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آتی رہی، پھر بھابھی کی آواز سنائی دی. سدرا یہ صاحب جی کی کال ہے، بات کر لیں، اور موبائل میں بعد میں لے کے آ کے لے لوں گی، آپ آرام سے بات کر لینا. نیکسٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گی کل.